दिलशाद हुसैन बन जाते हैं इस पे सरकार मदीना। ओ दिलशाद हुसैन बन जाते हैं इस पे सरकार मदीना की अता होती है। वो दिलशाद हुसैन शाह बन जाते हैं जिस पे اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد مل کے تکبیر تشریق بلند کیجئے مل کے بڑی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نماز عید الاضحیٰ کی نیت کا طریقہ سماعت فرما لیجئے 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ ما زائر 6 تکبیرات کے منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے امام کے اللہ اکبر پہلی تکبیر بلند ہوگی جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام قرات نہیں کرے گا بلکہ جو ہم نے نیت کی 6 زائد تکبیرات کے تو ان میں سے پہلی 3 تکبیرات جو ہیں وہ پہلی رکعت میں کہی جائیں گی تو وہ اس طرح ہوگا کہ ثنا پڑھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لبوں تک بلند کر کے تو پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے یہ پہلی تکبیر ہوگی جو کہ 6
زائد تکبیرات میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد چند سیکنڈ کے بعد دوسری تکبیر بلند ہوگی، اور پھر 6 زائد تکبیرات میں سے جو ہے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد تیسری تکبیر جو ہے وہ پھر بلند ہوگی، پھر اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ باندھ لیے جائیں گے۔ تو 3 تکبیروں کے بعد پہلی رکعت میں ہاتھ جو ہے تیسری تکبیر پہ باندھ لیے جائیں گے، اور پھر امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ میں سورہ ملائے گا، پھر اس کے بعد رکوع ہوگا، قومہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، جلسہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کا آغاز ہوگا۔ دوسری رکعت میں پھر امام جو ہے وہ قرات کرے گا، امام قرات کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے اور اس میں سورت ملا کے ساتھ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، پھر رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لبوں تک بلند کریں گے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر پھر کہی جائے گی، کیونکہ 6 زائد تکبیرات ہیں، تو دوسری تکبیر جو ہے وہ دوسری رکعت میں جو ہے وہ دوسری 3 تکبیریں کہیں جائیں گی، کیونکہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں مکمل ہو چکی، تو دوسری رکعت میں چوتھی تکبیر جو ہے وہ پھر قرات کے بعد پڑھی جائے گی، تو قرات کے بعد کہنے کے بعد چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 5ویں تکبیر جو ہے وہ بلند ہوگی، پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں کانوں کی لبوں تک ہاتھ لگائیں گے، پھر جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو یہ 6 تکبیریں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں، اور پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع کے بعد قومہ ہوگا، پھر قومے کے بعد سجدہ ہوگا، پھر جلسہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، سجدتین کے بعد دوسری رکعت کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تشہد ہوگا، تشہد کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ پڑھا، تکبیر تشریق بلند ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد، اور پھر امام جو ہے وہ خطبہ پڑھے گا، خطبہ پڑھنے کے بعد دعا ہوگی، پھر اللہ رسول ہماری قربانی کو قبول منظور فرمائے۔ حضرت قبلہ عالم سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب فرما رہے ہیں، کچھ دوست ابھی آ رہے ہیں، راستے میں 5 منٹ جو ہے وہ اور انتظار کر لیا جائے، تو تاکہ وہ بھی جو ہے وہ دوست آ جائیں، انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ 5:38 ہو چکے ہیں، تو 5:45 پہ جو ہے وہ نماز عید الاضحیٰ جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے گی، اس لیے آپ دوستوں کو جو ہے وہ اعلان طور پر بتلا دیا ہے تاکہ کسی قسم کے شک شبہ کا اظہار نہ رہے، تو اس لیے مل کے ہم تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستان گرامی قدر، آج کا یہ محبوب مقبول ترین دن ایک ایسا عظیم دن ہے جو کہ خالصتاً اللہ کی یاد کے لیے منایا جاتا ہے، جس میں للہیت اور للرسولیت کا عنصر جو ہے وہ ہر پہلو پر نمایاں ہوتا ہے، اور یہ قربانی کا سبق جو ہم نے پڑھا اور بچپن سے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا مفصل طریقے سے، تو دراصل یہ قربانی ہمیں کس چیز کا سبق دیتی ہے؟ قربانی کا معنی قرب سے نکلا ہے،
جس میں اللہ کا قرب عطا ہوا کرتا ہے، تو اصل میں جو قربانی ہے وہ اس چیز کے لیے ہے کہ اللہ کا قرب عطا ہو جائے۔ اور وہ اللہ کا قرب کیسے عطا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب اس وقت عطا ہوتا ہے کہ جب اللہ رسول کی ذات انسان کو، مخلوق کو، آدمی کو اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے اور اپنے مال سے اور اپنے تمام عزیز و اقارب سے سب سے زیادہ عزیز ہو جائے، سب سے زیادہ اول و افضل ترین جب تک اللہ رسول کی ذات نہیں ہو جاتی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری ذات اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ترین نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا، مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا اور وارفتگی ادراک نہیں ہو سکتا، اور سرکار مدینہ کی محبت کے بغیر انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا، انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ آج کا یہ دن اللہ رسول کی یاد کا دن ہے، آج کا یہ دن اللہ کی یاد میں فنا ہو جانے کا دن ہے کہ انسان جب جانور پہ چھری چلاتا ہے تو دراصل صوفیاء فرماتے ہیں کہ جانور پر چھری چلانے سے پہلے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر یہ چھری میری گردن پہ چلتی یا میرے اپنے کی گردن پہ چلتی تو پھر میرا عالم کیا ہوتا۔ ہم اپنی ذات کو لے کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم عشق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا عشق ہے، ہمیں نبی کا عشق ہے، یقین جانیے اللہ رسول کا جو عشق ہے وہ تو ایسا ہے جو رلاتا ہے، تڑپاتا ہے، عشق جو ہے وہ جنگل پھراتا ہے، عشق جو ہے وہ آدمی کو در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے، عشق جو ہے وہ 12 سال انسان کو بولر کی شاخ کے ساتھ کھڑا رکھتا ہے، عشق جو ہے وہ میدان کربلا میں اپنے سارے کنبے کو شہید کروا دیا کرتا ہے، عشق جو ہے وہ ہر جگہ پر انسان کو ایک ایسی منزل، ایک ایسی آزمائش اور ایسے کڑے وقت سے گزارتا ہے جس کے بارے میں اہل نظر کہتے ہیں کہ پیر عشق دے ویڑے چ پونڈیاں ہی پنڈا غم دیاں چاونیاں پیندیاں، پیر عشق دے ویڑے چ پوندیاں ہی پنڈا غم دیاں چاونیاں پیندیاں نے، ہتھی اپنی عزتاں لا کے تے ہتھ خصم پھڑاونیاں پیندیاں نے، تے راضی جویں سونا یار ہوئے تے دئیاں اونج پلٹاونیاں پیندیاں نے، ایتھے پے سجدے وچ ہونا، خنجر نال کٹاونیاں پیندیاں نے، پھر چڑھ کے نیزے دی نوک اتے لائیاں توڑ نہیں باونیاں پیندیاں، پھر چڑھ کے نیزے دی نوک اتے لائیاں توڑ نہیں باونیاں پیندیاں نے، کیونکہ پیر عشق دے ویڑے چ پوندیاں ہی پنڈا غم دیاں چاونیاں پیندیاں۔ یقین جانیے وہ کیسی شے تھی کہ جس نے ایک عرصہ دراز باپ کو اپنے بیٹے سے دور رکھنے کے بعد اس شے پر مجبور کر دیا، اس شے پر جو ہے وہ عمل پیرا کر دیا کہ وہ باپ جو ہے اپنے اس بیٹے کو جس کو بچپن میں دیکھا تھا اور بچپن میں وہ ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آ گیا جہاں پر نہ کوئی کھیتی تھی، نہ کوئی زراعت تھی، نہ کوئی ہریالی تھی، نہ کوئی پانی تھا، وہاں پر وہ باپ چھوڑ کر آ گیا۔ اس باپ کا عالم کیا ہوگا جب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے اپنے اس بیٹے کو جس کو تم بچپن میں چھوڑ کر آئے تھے اس کو جا کر میری راہ میں قربان کر۔ تو یہ دراصل ایک ایسا مرحلہ آزمائش ہے جو کہ عام بندے کو عطا نہیں ہو سکتا، اور اگر عطا بھی ہو جائے تو وہ اس میں کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اللہ رسول کی ذات اول و افضل ترین ہو جائے اور اللہ رسول کی ذات آخر ہو جائے، اللہ رسول کی ذات ہر سو ظاہر ہو جائے اور اللہ رسول کی ذات ہی حضرت انسان کے لیے باطن ہو جائے، پھر ہی انسان کو وہ قرب جو ہے عطا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک میری ایسی بات تھی
جو آپ دوستوں کو یہ باور کروانے جا رہا ہوں کہ ہر سو ہر جگہ چاہیے انسان کو یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا یہ میرا قدم اللہ رسول کی ذات کے لیے ہے یا دنیا داری کے لیے ہے. یقین جانیے اگر وہ کام دین کے لیے ہو لیکن اصل اس کا مقصد دنیا داری کے لیے ہو تو یقین جانیے وہ بھی بیکار چلی جایا کرتی ہے. وہ بھی بیکار چلی جایا کرتی ہے. میں آخری ایک حدیث سنا کر چھوٹی سی بات کو مکمل کروں گا. خالق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میدان محشر میں بہت بڑا میدان ہوگا. وہاں پر بڑی مخلوق جو ہے کلہم جمع ہوگی تو اللہ رب العزت کے سامنے ایک جنگجو بہادر لایا جائے گا. اس نے لشکر اسلام کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف بڑی جنگیں کی ہوں گی. تو فرشتے اس کے اعمال کو تولیں گے تو اس کے اعمال جو ہے وہ نیکیوں پر حاوی، نیکیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور برائیاں جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گی. تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ فرمائے گی اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا. فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ اس نے تیرے دین کے لیے بڑی خدمت کی، اس نے جنگیں کی. تو خالق کائنات فرمائے گا کہ اس نے میرے لیے جنگیں نہیں کی بلکہ اس مقصد کے لیے جنگیں کی کہ لوگ اس کو بہادر لوگ اس کو جنگجو سمجھیں، لوگ اس کو دلیر سمجھیں. اس نے اس لیے جو ہے وہ جنگیں کی ہیں تو اس کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے. اس نے میرے لیے جنگ نہیں کی. تو پھر اس کے بعد ایک سخی کو لایا جائے گا جس نے بڑی سخاوت کی ہوگی، غریبوں یتیموں پر دست شفقت رکھا ہوگا. تو خالق فرشتے اس کے اعمال کو جو ہے وہ تولیں گے، اس کے اعمال نیکیوں کے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ اس نے بڑی نیکی کی ہے. تو خالق کائنات فرمائے گا فرشتے اس کو بھی اٹھا کر دوزخ میں ڈال دو. فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ اس نے تو بڑی خدمت کی ہے، تو اس نے بڑی سخاوت کی تیرے رستے میں، کسی سوالی کو خالی نہیں جانے دیا، تو پھر اس کو کیوں دوزخ میں ڈال دیا جائے. رب العزت فرمائے گا کہ اس نے اس لیے سخاوت نہیں کی کہ اللہ رسول کی ذات خوش ہو جائے بلکہ اس نے اس لیے سخاوت کی کہ لوگ اس کو سخی کہیں، لوگ اس کو سخی کہیں، لوگ اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھیں. تو اس لیے میرے لیے سخاوت نہیں کی، اس لیے اس کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ایک قاری لایا جائے گا. وہ قاری جو ہے قرآن بہت اچھا پڑھتا ہوگا. فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ اس کے بھی اعمال بہت زیادہ ہیں نیکوکاری کے. رب العزت فرمائے گا اس کو بھی دوزخ میں ڈال دو. فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ کیوں؟ حکم ہوگا اس لیے کہ یہ اس لیے میرے لیے قرآن نہیں پڑھتا رہا بلکہ اس نے اس مقصد کے لیے قرآن پڑھا کہ لوگ اس کو خوش الحان کہیں، اچھا قاری کہیں، اچھا حافظ کہیں. اس لیے اس کی قرآن پڑھنے کی قرات کو ابھی ہم نے قبول نہیں کیا. اس کو بھی اٹھا کر جہنم رسید کر دیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ایک عالم لایا جائے گا جس نے قرآن و حدیث کا بڑا درس بیان کیا ہوگا. فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ اس نے تیرے دین کی بڑی خدمت کی. فرمان باری تعالیٰ ہوگا اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. اس لیے میرے لیے خدمت نہیں کی بلکہ اس لیے دین کی خدمت کی تاکہ یہ دنیا میں مشہور زمانہ ہو جائے. اور اس لیے اس نے دین کی خدمت کی تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو عالم سمجھیں اور فاضل سمجھیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رسول اپنی ذات کے لیے سب کچھ اپنا جان، مال، رزق، اولاد قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. عید الاضحیٰ کی نیت نماز کی میں نے آپ کو پہلے بتلا دی ہے. عید الاضحیٰ کی نماز اب بلند ہونے جا رہی ہے. تمام دوست جو ہے صفیں درست فرمائیں تاکہ جو ہے وہ نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من جعل الكعبة جامعة لعباده الخواص والعوام ومن عليهم استجابة الدعوة والتجاوز عن الذنوب والآثام وعد المؤمنين بدخول باب من أبواب مشعر الحرام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان من جعل الجمعة للمصلين في الليالي والأيام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان من صیر الكعبة امانا للانام یغلب اشتیاقه وشوق لقائه على قلوب عباده الكرام حتى تركوا الأولاد والأوطان في كل عام يمشون منيبين مكبرين باقتداء إبراهيم خليل الرحمن وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعليه السلام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اعدل الاصحاب منبع الصدق والصواب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان حبيب الرحمن امیر المؤمنین عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى جامع وعلى مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب من كل غالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى عمه شریفین مطہرین من الادناس الحمزة والعباس رضی اللہ تعالی عنہما وعلى سیدة النساء فاطمة الزہراء بنت خاتم الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الامامین الہمامین السعیدین الشہیدین المغفورین المقبولین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى من تابعهم من الناس والمهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار إلى يوم القرار وسلم تسليما كثيرا كثيرا إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم
أصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمدة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وأجرا عظيما ولقاء نصيبا وجنة ونعيما مقيما اللهم ربنا قبل منا صلاة عيد الأضحى مع جماعة المسلمين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض اللهم قضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الجوع وقنا عذاب القحط وقنا عذاب الخوف الہ العالمین ہماری آج کی نماز عید الاضحیٰ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرما مولا کریم جن جن دوستوں نے قربانیاں کی ہیں مولا کریم ان کی قربانیوں کو قبول منظور فرما جن جن دوستوں نے قربانی نہیں کی ان کو استطاعت عطا فرما مولا کریم جان مال میں برکت عطا فرما اس پاک دن کے صدقے میں حج مبارک کے صدقے میں اس مبارک ہفتے کے صدقے میں مولا کریم ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم فرما یہ جو حج کا موسم چل رہا ہے حج اور عید الاضحیٰ کا دورانیہ ہے مولا کریم اس کے صدقے میں ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم فرما ہمارے جان مال میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما مولا کریم جن کے اولاد نرینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما مولا کریم جن کے کاروبار نہیں کاروبار عطا فرما رزق حلال عطا فرما لقمہ حرام سے بچا جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جو ناحق قید ہیں قید کی کربلا کے صدقہ ان کو رہائی عطا فرما مولا کریم جن جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا سب کی دعاؤں کو قبول منظور فرما مولا کریم ہمارے ملک میں خیر فرما مولا کریم اول خیر ہو آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر دائیں خیر بائیں خیر آگے خیر پیچھے خیر اوپر خیر نیچے خیر الغیر خیر ہی خیر ہو مولا کریم خیر ہی خیر ہو خیر ہی خیر ہو مولا کریم ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما دے مولا کریم ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے کھول دے ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے مولا کریم ہمیں اپنا عشق عطا فرما دے عشق رسول عطا فرما دے مولا کریم ہمارے دلوں کو منور فرما دے بغض و کینہ سے پاک کر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت قبلہ عالم کی طرف سے آپ سب کو عید کی مبارکباد ہو
نگاہیں چرا کر کے او جانے والے نگاہیں چرا کر کے او جانے والے مناسب نہیں ستم چلتے چلتے مناسب نہیں یہ سب چلتے چلتے نگاہیں چرا کر کے ہو جانے والے مناسب نہیں یہ سب چلتے چلتے نگاہیں چرا کر کے ہو جانے والے مناسب نہیں یہ مناسب نہیں ستم چلتے چلتے ذرا اپنی اٹھتی جوانی کا صدقہ ذرا اپنی اٹھتی جوانی کا صدقہ ادھر بھی نگاہیں کرم چلتے 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 اپنی اٹھتی جوانی کا صدقہ ادھر بھی نگاہیں کرم چلتے چلتے اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا ذرا اپنی اٹھتی جوانی کا ادھر بھی نگاہیں کرم چلتے چلتے اپنی اٹھتی جوانی کا صدقہ ادھر بھی نگاہیں کرم چلتے چلتے اپنی اٹھتی جوانی کا صدقہ سنو سنو میری فریاد اے میرے پیشوا میں دے رہا ہوں صدا پر صدا اے میرے پیشوا ذرا اپنی اٹھتی جوانی کا ادھر بھی کرم چلتے چلتے اپنی اٹھتی جوانی کا صدقہ نگاہیں کرم چلتے چلتے میں تو گناہگار ہوں اور آپ ہیں